میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اسی مقام پر رکھا ہوا ہے جس مقام پر ہندو حضرات جو ہیں ایشور کو رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ بہت مذہبی ہیں، اور مذہب کے احیاء کی ایک پوری موومنٹ ہے جو ہندوستان میں جاری ہے، ہندو ریوائولسٹ موومنٹ، ہندوتوا کی یہ تحریک ہے۔ ہم بھی اسی طرح بہت زیادہ مذہبی ہیں، لیکن اس مذہبیت کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اصل میں مسلمانوں کی ریوائول سے متعلق ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ سیاسی انقلاب لایا جائے اور دنیا پر مسلمانوں کا سیاسی غلبہ قائم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا ہمارے ہاں جو دینی زاویہ ہے وہ بھی وہی غیر مسلموں کے یہاں موجود ہے، اور وہ فرقہ واریت کا ہے، فرقہ بندی کا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اصل میں جو آپ کی دعوت تھی، جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے مجدد تھے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ حضرت ابراہیم کی جو دین تھا اس کی پیروی کا حضور کو حکم تھا، اور اسی کو آپ نے زندہ کیا، اس کو پھر اس حتمی شکل میں لائے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، اور پھر اس کو آپ نے اپنی نسبت سے جاری کر دیا۔ اب حضور ہی واحد شناخت ہے۔ لیکن جس وقت یہ عمل ہو رہا تھا اس وقت دین ابراہیمی کے نام پر 3 گروہ موجود تھے جو اصل میں دین ابراہیمی کے 3 فرقے تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین عرب۔ یہ تینوں ہی اصل میں حضرت ابراہیم کے نام لیوا تھے۔ قرآن مجید نے ان سب کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو دین قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، اور اسی کی تلقین مسلمانوں کو کی گئی۔ تو حضور کے زمانے میں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل دین میں اضافے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جو فرقے وجود میں آئے ان کو رد کر دیا گیا۔ تو آج بھی اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے، اب تو ظاہر ہے وہی نازل نہیں ہوگی، قیامت کے دن وہ بتائیں گے کہ میں ان سارے اضافوں کو رد کرتا ہوں، ایسے سارے فرقوں کو رد کرتا ہوں، مجھے اصل دین چاہیے، وہ جس کے پاس ہے وہ آگے آ جائے۔ تو وہ دین اسلام چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا دین ہے، اور وہ دین ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے۔ ایک تیسرے پہلو سے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایشور کے مقام پہ رکھا ہوا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جس طرح ہندوؤں کے ہاں ایشور اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایشوریا رائے ہے، تو یہ میٹافوریکلی میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے بھی یہی کر رکھا ہے۔ یعنی ہماری ایک دیوی ہے، اس دیوی کا نام دنیا ہے، تمثیلاً میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ایشوریا رائے سمجھ لیں اسے۔ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، اس کی خواہش ہے، اس کے حسن پر فریختہ ہیں ہم، اور اس دنیا کے لیے، اس کی کامیابیوں کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں، اور اس کی ناکامیوں پہ ہم روتے ہیں۔ میں اس کو بیان کرتا ہوں اکثر کہ کسی شخص کو بٹھا کے پوچھیے بھائی تم دکھی کیوں ہو، غم کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کہ اس سے پوچھیے اگر کوئی خوش آدمی ملے کہ بھائی تمہیں کامیابی کیا ملی ہے، حاصل کیا ہوا ہے، تم کیوں خوش ہو، کیوں مطمئن ہو، کیوں فخر کر رہا ہو، تو رونے والا بتائے گا کہ دنیا کا نقصان ہوا ہے، اور پانے والا بتائے گا کہ دنیا کا فائدہ ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کسی شخص کے دل میں درد نہیں ہے، نہ خوف ہے، نہ پرواہ ہے، نہ کیئر ہے۔ بس ہمارا تو خیال ہے کہ وہاں جائیں گے تو ہمارے لیے تو جنت کھلی ہوئی ہے، ریزرو ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں تو خیر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی تمناؤں میں جیتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو سوائے پشیمانی کے، نادانی کے، ان کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔